ملک مصر میں عید کا دن تھا. لوگ خوب تیار ہو کر ایک بڑے میدان گراؤنڈ میں آ گئے. بادشاہ فرعون کے 70,000 جادوگروں میجیشنز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کانٹیسٹ تھا. یہ تمام جادوگر 300 اونٹوں کیملز پر مختلف رسیاں وغیرہ لے کر میدان میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھی میں جنت کی لاٹھی ہیونلی اسٹک کے ساتھ پہلے سے موجود تھے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب رسپیکٹ کرتے ہوئے پوچھا، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں گے یا ہم اپنا سامان ڈالیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو. چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈالی تو پورا میدان بڑے بڑے بگ اسنیک سے بھرا ہوا نظر آنے لگا. یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود جنت کی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک دم اژدہا بہت ہی بڑا سانپ بن گئی اور میدان میں جو لکڑیاں اور رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی ان سب کو کھا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کو ہاتھ میں لیا تو وہ پہلی کی طرح لاٹھی اسٹک بن گئی. جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. جنت کی لاٹھی کیسی تھی؟ یہ لاٹھی اسٹک جنتی درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور کئی نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تھی. یہ لاٹھی 10 گز لمبی، اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی لائٹ دیتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تو یہ لاٹھی آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی. یہ لاٹھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، جانوروں کو دور کر دیتی، کنویں ویل سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتی، زمین پر لگاتے تو درخت بن کر پھل دیتی تھی. پیارے بچوں اور اچھی بچیوں، اس قرآنی حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب رسپیکٹ بہت ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے وہ جادوگر مسلمان ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام بلکہ ہر دینی چیز مثلاً قرآن پاک، آب زمزم، دینی کتابوں، تسبیح، نیاز کا کھانا، شربت وغیرہ کا ادب رسپیکٹ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.